الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم بزرگوں بھائیوں عزیزوں تقریر کا موضوع ہے قرآن پاک کا لفظ کن اور شان ولایت. آپ سب جانتے ہیں
کہ یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بڑی 11ویں کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 11 ربیع الثانی کو حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ یہ تحقیق کی بات نہیں ہے۔ ہر مہینے لوگ ہر چاند کی 11 تاریخ کو 11ویں مناتے ہیں، 11ویں شب۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 11ویں شریف کا پس منظر کیا ہے؟ اس بارے میں ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے امام یافعی۔ ان کی کتاب ہے الروض الندرہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مریدوں نے مشہور کر دیا غوث پاک کی 11ویں۔ حقیقت میں میلاد شریف بارکیف کچھ بھی ہو، پوری دنیا کے خوش عقیدہ لوگ، اچھے عقیدے والے لوگ برے عقیدے والوں کی بات نہیں کرتے۔ اچھے عقیدے والے لوگ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ غوث پاک کون ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، یعنی والد صاحب کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی والدہ صاحبہ بھی سیدہ ہیں جی، اور وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے، والد بھی سید ہیں، وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی۔ میاں عرفان ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت وہبی ہوتی ہے، وہبی، اللہ کی عطا سے۔ اس کو ورد وظائف نہیں کرنے پڑتے، اللہ کی ضربیں نہیں لگانی پڑتی، مجاہدات نہیں کرنے پڑتے، ریاضت نہیں کرنی پڑتی، محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی، چلے نہیں کرنے پڑتے۔ بغیر ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔
اور ایک ہوتا ہے ولایت کسبی، آدمی ورد وظائف پڑھے، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھے، چلے کرے، مجاہدات کرے، ریاضت کرے، مشقت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے منصب ولایت عطا کرتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولایت ہے وہ وہابی ولایت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو کوئی محنت مشقت نہیں کرتا، کہ کرتا ہے 18 پارے قرآن پاک کے آپ کو یاد ہے۔ پھر ماہ رمضان میں چاند کے بارے میں ہمارے یہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ تو اس زمانے میں بھی جھگڑا پیدا ہوتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں جھگڑا پیدا ہو تو فوراً ٹیلی فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو چاند نظر آیا یا نہیں۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت لوگ حضرت غوث پاک کے گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کیا آج صاحبزادہ نے دودھ پیا ہے اپنی ماں کا یا نہیں پیا؟ تو انہیں بتایا جاتا کہ نہیں آج آپ نے دودھ نہیں پیا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج روزہ ہے۔ تو یہ تو وہی اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھی آپ مادرزاد ولی تھے، آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے کہ ولی کو اللہ تبارک و تعالی جو کرامت عطا کرتا ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اللہ کی شان ہے، ایک نبی کی شان ہے اور ایک ولی کی شان ہے۔ اللہ کی جو شان ہے، اللہ وہ شان اپنے نبی کو عطا کرتا ہے اور نبی ولی کو وہ شان عطا کرتا ہے۔ لال دین اللہ کی تو بہت شانیں ہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار ہے، غفور ہے، دیان ہے، منان ہے، اور اس طرح رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ ساری صفات ہیں اور ساری شانیں ہیں اللہ کی۔ اور اللہ کی ایک شان ہے جسے سورۃ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کا تو کہتا ہے کن، ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ آپ نے گھر بنانا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ لینے کے بعد اس کا نقشہ بنواتے ہیں، نقشہ بنوانے کے بعد نقشہ منظور کرواتے ہیں، منظور کروانے کے بعد پھر میٹیریل اکٹھا کرتے ہیں، اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ جو چیز بھی ہم نے بنانی ہو اس کے لیے پہلے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے اور اس کو معرض وجود میں لانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی میٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کہتا ہے کن، ہو جا، وہ فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسجد بنی ہے تو اس میں کتنے سال لگے بنتے جی؟
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین بھی بنائے، باقی چیزیں بھی بنائی. کچھ چیزیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن اس میں لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کن کہتا تو نہ ہوتے، نہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے ہمیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ٹائم نہیں لگتا. بارکہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان کیا ہے، کن، جب وہ کہتا ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے. اور اللہ نے یہ شان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شان عطا فرمائی. جب آپ کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں کھانا کھا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہ دائیں ہاتھ کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ یمین. کیا کہا جاتا ہے؟ یمین. یمین کا معنی ہے برکت والا. کیا معنی؟ برکت والا. تو ارشاد فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے جھوٹ بولا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، کام یہ شل ہو چکا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے. جھوٹ بولا اس نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے دماغ میں جو کچھ ہو اس کو آپ جانتے ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ ہو اس کو آپ جانتے ہیں. عام انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کی بات کو جان لے یا جو دماغ میں ہے اس کو جان لے. اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے نبی جانتا ہے، یا نبی کی عطا سے ولی جانتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو میں جانتا ہوں، کون کافر ہوگا اور کون مومن ہوگا. یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے جو آپ کے سامنے تھے ان کو جانتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو میں جانتا ہوں. من یؤمن بی ومن یکفر بی، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. اب کئی لوگ تو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے اور کئی پیدا ہوں گے بعد میں. یہ بھی نہیں فرمایا کہ مکہ مدینے والوں کو میں جانتا ہوں، بلکہ فرمایا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو، کسی علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، میں جانتا ہوں. کیا کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ مومن ہے؟ بولے. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کافر ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ منافق ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نافرمان ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. بولے. کسی کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، کسی کے ماتھے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا. اس ماتھے کے پیچھے ایک جگہ ہے، پرزہ ہے، جس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اور دل میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کے ایمان کو جانتے ہیں، کفر کو جانتے ہیں، شرک کو جانتے ہیں، نفاق کو جانتے ہیں، اس کی بدعملی کو جانتے ہیں. سمجھ لیا میاں؟ تو آپ سے جب اس نے کہا کہ جی میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، شل ہو چکا ہے، تو اللہ کے نبی سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. قیامت والے دن ہماری زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارے جسم کا ہر حصہ بولے گا. ہاتھ بولیں گے کہ اس نے یہ کیا، آنکھ بولے گی کہ اس نے یہ کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پاؤں بولیں گے کہ اس نے یہ کیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو جانتے ہیں. کیسے کہ جسم کا ہر حصہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا. وہ کہنے لگا کہ میرا ہاتھ شل ہے، کام نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولا. پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کن کذالک. کیا فرمایا؟ بولے کن کذالک، اسی طرح ہی ہو جائے. اللہ کن فرماتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. پھر اللہ نے کن کی شان اپنے نبی کو عطا فرمائی تو فرمایا کن کذالک، ہو جائے اسی طرح. آپ کا یہ فرمان جاری ہونا تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ شل ہو جائے. دائیں ہاتھ، یہ یاد رکھو ہمیشہ کے لیے کہ عالم کے سامنے بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو. زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ وہ تم پر فتویٰ جاری ہو جائے. عالم فتویٰ دیتا ہے تو اس لیے زبان کو عالم کے سامنے سنبھال کر بیٹھنا چاہیے، اور اللہ کے ولی کے سامنے دل کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے. کیونکہ ولی ہر شخص کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ایک بہت بڑا دولت مند امیر آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، نذرانہ دے دیں اور نذرانے وصول کر لیتے ہیں. اور پیر صاحب خود امیر آدمی ہیں تو یہ نذرانے کیوں وصول کرتے ہیں؟ ان کو تو وصول نہیں کرنا چاہیے. کس نے اعتراض کیا؟ دولت مند مرید نے اعتراض دل میں، صرف دل میں سوچا اس نے یا دماغ میں، اس کے یہ بات آئی. کچھ دنوں کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اس کا کاروبار خراب ہونا شروع ہو گیا، کاروباری حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے دوستوں سے قرضہ لیا اپنے کاروبار کو سٹینڈ کرنے کے لیے، اور ان سے ٹائم لیا کہ میں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد قرضہ واپس کر دوں گا، لیکن نہ واپس کر سکا. لوگ اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، پیسے ابھی تک آپ نے واپس نہیں کیے. چھپنا شروع ہو گیا. باہر جواب دیا جاتا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، جھوٹ بولتے تھے لوگ. آخرکار اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کب تک چھپتا پھروں گا لوگوں سے، چلو حضرت صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں. تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا حضور میرے کاروباری حالات سارے ختم ہو چکے ہیں اور قرضہ لینے والے میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. تو حضرت اپنے فرمایا تشریف یہاں بیٹھو. اندر تشریف لے گئے، 2 تھیلیاں لے کر آئے. اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر آئے. ایک تھیلی اس کو دی کہ بھی اس سے قرضہ ادا کرو. دوسری تھیلی عطا فرمائی کہ اس سے اپنا کاروبار چلاؤ. اور اسی وقت پھر یہ فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت. تم نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ یہ پیر صاحب تو خود مالدار ہے تو لوگ اسے چندہ کیوں لیتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ سے تجھے یہ سزا ملی. اور آج میں یہ راز کھول رہا ہوں کہ میں یہ سارے جتنا نذرانہ ملتا ہے میں اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، اس کو میں جمع کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی کیفیت کو جانا کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو فرمایا کن کذالک، اسی طرح ہی ہو جائے، اور اسی طرح ہی ہو گیا. اور یہی شان اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو عطا فرمائی. حضرت غوث پاک کو عطا فرمائی. آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا حضرت عیسائی میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے، میرے ساتھ بحث کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے نبی کے بارے میں ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی مردہ کو زندہ کیا ہو.
تو حضرت نے جب یہ بات سنی آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بلاؤ. آ گیا عیسائی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, ادنا سا غلام ہوں. تم چلو میرے ساتھ قبرستان میں, جس قبر پر ہاتھ رکھو گے میں اس مردے کو زندہ کر دوں گا. اس نے قبر پہ ہاتھ رکھا. ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ سرنگی بجانے والا تھا. سرنگی دیکھا ہے, ایک ساز ہے. کیوں بھائی بولو, سرنگی دیکھا ہے؟ یہ سرنگی بجانے والا تھا. جب یہ مرا تو سرنگی بھی اس کے ساتھ دفن کی گئی. اور پتہ ہے کہ کتنا عرصہ ہوا؟ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں ہے. فرمایا 100 سال سے زیادہ اس کا عرصہ گزر چکا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قومی بِإِذْنِ اللَّهِ, قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. آگے فرمایا وَكُنْ مُتَغَنِّيًا, سرنگی بجاتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکلا. اب سرنگی جو تھی وہ تو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا, اور جب لکڑی کو مٹی میں دفن کیا جائے تو مٹی تو کھا جاتی ہے اس کو. تو حضرت نے نہ صرف یہ کہ اس مردے کو زندہ کیا بلکہ اس کی سرنگی کو بھی زندہ کیا, اور فرمایا کہ سرنگی بجاتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکلا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کے وسیلے سے ولیوں کو شان کن بھی عطا فرماتا ہے, شان کن عطا فرماتا ہے. اور یہ الگ بات ہے, یاد رکھو کہ جب کوئی اللہ کا ولی غصے میں یا ناراضگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کی ناراضگی سے اور ان کے غصے سے ہمیں محفوظ رکھو. اس لیے کہ جب وہ جلال میں آتے ہیں تو پھر آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے, ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت ساری اس میں مثالیں موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کن کے مظہر تھے, اور کون کیا ہے؟ یہ صفت ہے رب ذوالجلال کی, اور یہ صفت اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے اور نبیوں کے وسیلے سے ولیوں کو بھی عطا فرماتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.